یزید نے یہ حکم بھجوایا کہ نواسۂ رسول اگر میری بیعت نہ کرے تو اسے گرفتار کر کے میرے پاس لایا جائے۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما پر یہ دباؤ ڈالا گیا کہ آپ یزید کی بیعت قبول کر لو تو نواسۂ رسول نے کہا کہ میں اس کیسر و کسریٰ کی سنت پر کبھی عمل نہیں کر سکتا، اور پھر مدینہ چھوڑ کر مکہ آ گئے۔ مکہ پہنچنے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس کوفہ سے خطوط پر خطوط آنے لگے کہ آپ کوفہ آ جائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور یزید کی فوج سے آپ کے ساتھ مل کر جنگ کریں گے، کیونکہ کوفہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما نے دارالخلافہ بنا لیا تھا اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہاں پر حضرت علی کے ہمدرد اور ساتھی موجود ہے، لہٰذا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہما کو کوفہ بھیجا اور کہا کہ جاؤ وہاں اور میری طرف سے کوفہ والوں سے بیعت لے لو۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہما کوفہ پہنچے تو وہاں 12,000 لوگوں نے بیعت کر لی، لہٰذا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے کوفہ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے انہیں روکنے کی کوشش کی کہ نہیں، کوفیوں پر اعتماد نہ کیجیے، یہ زبانی کلامی ساتھ دیتے ہیں لیکن جب مصیبت آتی ہے تو پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو کوفہ جانے سے روکنے کی کوشش کی، لہٰذا سب نے سمجھایا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ آپ کوفہ مت جائیے، لیکن اللہ کی مرضی تھی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما اپنے 72 اصحاب اور اہل و عیال کے ساتھ کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ جب آپ کا قافلہ مقام سالبہ میں پہنچا تو آپ کو خبر ملی کہ کوفیوں نے بغاوت کر دی ہے، جن لوگوں نے آپ کے نام پر بیعت کی تھی وہ اپنی بیعت سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، اور عبید اللہ ابن زیاد نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہما کو شہید کر دیا ہے، لہٰذا آپ مکہ کی طرف واپس چلے جائیے۔ جب آپ نے واپس مکہ جانے کا ارادہ کیا تو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہما کے بیٹوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے کہا کہ ہم اپنے باپ کا قصاص لیے بغیر نہیں جائیں گے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما جو ایک بامروت، شریف النفس اور غیرت مند انسان تھے، وہ کیسے ان کی بات کو رد کر دیتے، لہٰذا یہ قافلہ کوفہ کی طرف بڑھ گیا۔ جب آپ کا قافلہ مقام صراف تک پہنچا تو حور بن یزید اپنی فوج کے ساتھ سامنے آ گیا اور کہا کہ ہمیں عبید اللہ ابن زیاد نے حکم دیا ہے کہ آپ کو زیر حراست ان کے پاس لے چلیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ یہ ذلت تو کبھی گوارا نہیں ہو سکتی کہ ابن زیاد کے سامنے گرفتار ہو کر جائے، لہٰذا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما مقام قادسیہ ہوتے ہوئے کربلا کے میدان میں پہنچے، اور اگلے دن عمر بن سعد بھی اپنی فوج لے کر کربلا پہنچ گیا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو گرفتار کرنا چاہا، جس پر حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا میں اس وقت آپ کے سامنے 3 باتیں پیش کرتا ہوں، تم ان تینوں میں سے جس کو چاہو منظور کر لو۔ پہلی تو یہ ہے کہ جس طرف سے میں آ رہا ہوں اسی طرف مجھے واپس جانے دو تاکہ میں مکہ مکرمہ میں پہنچ کر عبادت الہی میں مصروف ہو جاؤں۔ دوسری یہ ہے کہ مجھے کسی سرحد کی طرف نکل جانے دو تاکہ وہاں کافروں کے ساتھ لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں، اور تیسری یہ ہے کہ تم میرے راستے سے ہٹ جاؤ اور سیدھا یزید کے پاس دمشق جانے دو تاکہ ہم ہمارا معاملہ خود ہی نپٹا لیں۔ عمر بن سعد جو کسی طرح کا قتل و قتال نہیں چاہتا تھا، جب اس نے یہ شرطیں سنی تو بہت خوش ہوا اور عبید اللہ بن زیاد کو فوراً ان شرطوں کی خبر دی۔ ابن زیاد نے اپنے ایک قاصد کے ذریعے عمر بن سعد کو ایک خط بھجوایا اور کہا کہ ہم نے تمہیں حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کو گرفتار کرنے پر مامور کیا تھا، اس لیے نہیں کہ تم ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات بڑھاؤ۔ اگر تم نے فوراً حضرت حسین کو گرفتار نہیں کیا یا ان کا سر کاٹ کر میرے پاس نہیں پہنچایا تو تمہیں گرفتار کر کے تمہاری جگہ کسی اور کو فوج کا سردار بنا دوں گا۔ زبیرہ یہ خط لے کر جمعرات کے دن 9 محرم سن 61 ہجری کو ابن سعد کے پاس پہنچا تھا۔ جیسے ہی ابن سعد نے یہ خط پڑھا تو فوراً اس نے زبیرہ کو ساتھ لے کر فوج کو درست کیا اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے کہلوایا کہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ مجھ کو کل تک خدا کی عبادت کرنے کی مہلت دو،
ابن سعد نے زہیرہ کی طرف دیکھا اور اپنی فوج کو حکم دیا کہ اپنے کمر کھول دو، آج کوئی جنگ نہ ہوگی۔ اسی دن یعنی 9 محرم کو عبید اللہ ابن زیاد نے سمرجل جوشن کو بلوایا اور کہا کہ تم کربلا جاؤ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو جلد سے جلد قتل کرو۔ سمرجل جوشن نے کہا کہ میری بہن ام البنین بنت حرام علی رضی اللہ تعالی عنہما کی بیوی تھی، جس کے بطن سے علی رضی اللہ تعالی عنہما کے 4 بیٹے عبید اللہ، جعفر، عثمان اور عباس رضی اللہ تعالی عنہما پیدا ہوئے۔ میرے یہ چاروں بھانجے بھی اپنے بھائی حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ میدان کربلا میں موجود ہے۔ اگر آپ ان چاروں کی جان کی امان دے دے تو میں حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو قتل کروں گا۔ لہٰذا عبید اللہ ابن زیاد نے فوراً ان چاروں کی امان ایک کاغذ پر لکھ کر سمرجل کو دے دی۔ سمرجل صبح دمشق سے روانہ ہوا اور عصر کے وقت کربلا پہنچ گیا۔ سمرجل نے جاتے ہی ابن سعد سے کہا کہ میں تو ایک لمحہ کی بھی مہلت نہیں دوں گا، یا تو تم لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ یا پھر لشکر میرے سپرد کر دو۔ ابن سعد اسی وقت سمرجل کو ساتھ لے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس پہنچا اور کہا کہ عبید اللہ ابن زیاد تمہیں ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں دیتا ہے، لہٰذا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، سبحان اللہ، اب مہلت کے دینے یا نہ دینے کی ضرورت کیا ہے؟ سورج تو ڈوب رہا ہے، کیا رات کے وقت بھی تم جنگ کو کل کے لیے ملتوی نہ کرو گی؟ یہ سن کر سمرجل نے بھی کل صبح تک کا انتظار مناسب سمجھا اور دونوں اپنی لشکرگاہ میں چلے گئی۔ اسی دن عمر بن سعد نے دریائے فرات کے پانی پر قبضہ کر لیا تھا۔ ادھر نواسائے رسول کے ساتھی پیاس کی شدت سے تڑپ رہے تھے اور یہ پیاس کی شدت تیر اور تلوار کی تکلیف سے زیادہ روح کو تکلیف دینے والی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے جناب عباس سے کہا، اے عباس، جاؤ اور پانی لے کے آؤ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما اپنے 50 آدمیوں کا ساتھ لے کر پانی لانے جاتے ہیں، لیکن ان ظالموں نے انہیں پانی تک نہیں لینے دیا۔ حضرت حسین سب آسور تمام ساتھیوں کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے لوگو، یہ جو فوج تم دیکھ رہے ہو یہ سب میرے خون کے پیاسے ہیں۔ کل مجھے قتل کیا جائے گا، میری بہنوں بیٹیوں کو بے پردہ کر کے بازاروں میں پھرایا جائے گا۔ اے لوگو، تم نے مدینے سے لے کر یہاں تک میرا بہت ساتھ دیا ہے، اب میں حجت تمام کرتا ہوں، چلے جاؤ، اپنے اپنے شہر واپس چلے جاؤ، تمہاری جنت کا ضامن میں ہوں۔ لوگ ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ حضرت حسین آپ یہ کیا فرما رہے ہیں، آپ کو چھوڑ کر ہرگز نہ جائیں گے۔ حضرت حسین فرماتے ہیں، اے لوگو، تم سب کو شہادت کا مرتبہ اللہ کے رسول سے میں لے کے دوں گا، جاؤ، چلے جاؤ۔ جب حضرت حسین نے سب کے چہرے کو دیکھا تو آپ نے فرمایا، شاید تم لوگوں کو آنکھوں کی شرم نے مارا ہے، عباس چراغ بجھا دو۔ بس چراغ کا بجھنا تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما سر کو جھکا کر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر گزری، حضرت حسین نے فرمایا، عباس چراغ جلاؤ۔ جیسے ہی چراغ جلے، حضرت حسین دیکھتے ہیں ایک ایک حضرت حسین کو چاہنے والا اپنی تلوار اپنی گردن پہ رکھ کے کہتا ہے، اے نواسائے رسول، ان ظالموں کے بیچ آپ کو تنہا چھوڑ کے جائیں، جب ہم مر جائیں گے تو آپ کی ماں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہماری جانیں، ہمارے بچوں کی جانیں آپ کے قدموں پہ قربان میرے مولا، اگر آپ حکم کرے ہم ابھی کے ابھی اپنے آپ کو قتل کر دیتے ہیں۔ حضرت حسین نے فرمایا، اے میرے بابا، دیکھو، جیسے مجھے ساتھی ملے ویسے آپ کو بھی نہ ملے۔ اے میرے بھائی حسن، دیکھو، جیسے مجھ کو ساتھی ملے ویسے آپ کو بھی نہ ملے۔ پھر آپ فرماتے ہیں، جاؤ، اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ، کل ہمیں اللہ کے دین پہ قربان ہونا ہے۔ بس رات ڈھلنے لگی، 10 محرم کا سورج طلوع ہوا۔ حضرت حسین اور ان کے ساتھی میدان میں آئے۔ سمر نے عبید اللہ، جعفر، عثمان اور عباس سے کہا، اے میرے بھائیوں، تم کو ابن زیاد نے امان دے دی ہے۔ انہوں نے کہا، اے سمر، تم اپنے آقا کی امان اپنے پاس رکھو، تمہاری امان سے بہتر اللہ کی امان ہے۔ سمر اپنا سا منہ لے کر وہاں سے چلا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنے ساتھیوں کو مناسب مقامات پر کھڑا کر کے اور ضروری وصیتیں فرما کر اونٹ پر سوار ہوئے اور تنہا کوفی لشکر کے سامنے گئے اور فوج یزید کو بلند آواز سے کہا، اے کوفیو،
خوب جانتا ہوں تم کو جو کچھ کرنا ہے تم اس سے باز نہ آؤ گے، لیکن میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی حجت تم پر پوری ہو جائے اور میرا عذر بھی ظاہر ہو جائے۔ ابھی اس قدر الفاظ کہے ہی تھے کہ آپ کے خیموں سے عورتوں اور بچوں کے رونے کی آوازیں بلند ہو گئی۔ ان آوازوں کو سن کر آپ کو سخت ملال ہوا اور لاحول پڑھ کر آپ نے کہا کہ عبداللہ بن عباس مجھ سے سچ کہتے تھے کہ عورتوں اور بچوں کو ساتھ نہ لے جاؤ۔ پھر لوٹ کر اپنے بھائی اور بیٹے کو پکار کر کہا کہ ان عورتوں کو رونے سے منع کرو اور کہو کہ اس وقت خاموش رہو، کل خوب دل بھر کر رو لینا۔ انہوں نے عورتوں کو سمجھایا اور وہ آوازیں بند ہو گئی۔ پھر کوفیوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے لوگو، تم میں سے ہر ایک شخص جو مجھ سے واقف ہے اور ہر ایک وہ شخص جو مجھ سے واقف نہیں ہے اچھی طرح جان لے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا اور علی رضی اللہ تعالی عنہما کا بیٹا ہوں۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا میری ماں اور جعفر طیار رضی اللہ عنہما میرے چچا تھے۔ اس نسبتی فخر کے علاوہ مجھ کو یہ فخر بھی حاصل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اور میرے بھائی حسن کو اہل جنت کے نوجوانوں کا سردار بتایا ہے۔ اگر تم کو میری بات کا یقین نہ ہو تو ابھی تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے صحابی زندہ ہے، تم ان سے میری اس بات کی تصدیق کر سکتے ہو۔ میں نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی، میں نے کبھی نماز قضا نہیں کی اور میں نے کسی مومن کا قتل نہ کیا، نہ تکلیف پہنچائی۔ اگر عیسیٰ کا گدھا بھی باقی ہوتا تو تمام عیسائی قیامت تک اس گدھے کی پرورش اور دیکھ بھال میں لگے رہتے۔ تم کیسے مسلمان ہو اور کیسے امتی ہو کہ اپنے رسول کے نواسے کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ نہ تم کو اللہ کا خوف ہے نہ رسول کی شرم ہے۔ میں نے جب کہ ساری عمر کسی شخص کو بھی قتل نہیں کیا تو ظاہر ہے کہ مجھ پر کسی کا قصاص بھی نہیں۔ پھر بتاؤ کہ تم نے میرے خون کو کس طرح حلال سمجھ لیا ہے۔ میں دنیا کے جھگڑوں سے آزاد ہو کر مدینہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پڑا تھا، تم نے وہاں بھی مجھ کو نہ رہنے دیا۔ پھر مکہ مکرمہ کے اندر بیت اللہ میں عبادت میں مشغول تھا، تم کوفیوں نے مجھ کو وہاں بھی چین سے نہیں رہنے دیا اور میرے پاس لگاتار خطوط بھیجے کہ ہم تم کو امامت کا حقدار سمجھتے ہیں، تمہارے ہاتھ پر بیعت خلافت کرنا چاہتے ہیں۔ جب تمہارے بلانے کے موافق میں آیا تو تم اب مجھ سے الگ ہو گئے۔ اب بھی اگر تم میری مدد کرو تو میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ مجھ کو قتل نہ کرو اور آزاد چھوڑ دو تاکہ میں مکہ یا مدینہ میں جا کر عبادت میں مشغول ہو جاؤں، اور اللہ تعالیٰ خود اس دنیا میں فیصلہ کر دے گا کہ کون حق پر تھا اور کون ظالم تھا۔ اس تقریر کو سن کر سب خاموش رہے اور کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے تم پر حجت پوری کر دی اور تم کوئی عذر پیش نہ کر پاؤ گی۔ لیکن جب ان ظالموں نے ایک نہ سنی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما اپنے اونٹ سے اترے اور گھوڑے پر سوار ہو کر لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ کوفی لشکر سے پہلے ایک شخص میدان میں مقابلے کی غرض سے نکلا، لیکن اس کا گھوڑا ایسے بدکا کہ وہ گھوڑے سے گرتے ہی مر گیا۔ اس کیفیت کو دیکھ کر کوفی لشکر میں دہشت کا ماحول چھا گیا۔ حور بن یزید تمیمی اس انداز سے جیسے کوئی حملہ ہوا ہو اپنی ڈھال اپنے سامنے کر کے اور گھوڑا دوڑا کر حضرت حسین کے پاس آیا اور ڈھال پھینکتے ہوئے کہا، اے نواسۂ رسول، میں وہ شخص ہوں جس نے آپ کے لشکر کو گھیر کر کربلا آنے میں مجبور کیا۔ میں اپنی اس خطا کی تلافی میں اب آپ کی طرف سے ان ظالموں سے لڑوں گا، آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ حضرت حسین نے اس کے لیے دعا کی اور اپنے لشکر میں شامل کر لیا۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر سمر نے کہا، اب دیر کیوں کر رہے ہو، حملہ کرو ان پر۔ عمر بن سعد نے فوراً ایک تیر حضرت حسین کے لشکر کی طرف چلایا اور سمر سے کہا کہ تم گواہ رہنا کہ سب سے پہلا تیر میں نے چلایا۔ اس کے بعد فوج یزید کی طرف سے 2 آدمی نکلے اور ادھر سے حضرت حسین کے ایک بہادر نے دونوں کو واصل جہنم کر دیا۔ پھر اسی طرح مبازرت کی لڑائی شروع ہوئی اور حضرت حسین کے بہادروں نے بہت سے کوفیوں کو واصل جہنم کر دیا۔ پھر جب نماز ظہر کا وقت ہوا تو ان ظالموں سے نماز پڑھنے تک کا وقت مانگا اور لڑائی روک دینے کے لیے کہا، لیکن ان جہنمیوں نے نماز کی مہلت نہیں دی۔ لیکن پھر بھی جنگ میدان میں نماز پڑھی گئی، نماز میں حملہ ہوا
ایک ایک حضرت حسین کو چاہنے والا آپ کے قدموں میں قربان ہوتا رہا، کبھی حر، کبھی زون، کبھی جناب عباس تو کبھی عبداللہ تو کبھی محمد، کبھی جعفر تو کبھی عثمان، کبھی آپ کا بیٹا محمد قاسم تو کبھی شہزادہ اکبر تو کبھی معصوم علی اصغر۔ بس جب کوئی بھی باقی نہ رہا تو حضرت حسین خیمے میں آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے میری بہنوں، اے میری بیٹیوں، اس غریب کا آخری سلام قبول کرو۔ واہ ویلا کی صدائیں عام ہو گئی۔ پھر امام حسین نے فرمایا، زینب، میرے بعد تم کو قید کیا جائے گا۔ پھر آپ خیمے میں آتے ہیں جہاں ایک بیمار سویا ہوا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا، علی اٹھو، اپنے بابا کا آخری سلام قبول کرو۔ جناب سجاد بستر سے اٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں ان کا بابا خون میں رنگین سادہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، بیٹا ایک ایک شہید اللہ کی راہ میں قربان ہو گیا۔ بس اتنے میں زین العابدین سارے سے اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں، اے میرے مولا، مجھے اجازت دے، میں میدان میں جاؤں۔ حضرت حسین فرماتے ہیں، سجاد، تمہارا امتحان اتنا آسان نہیں بیٹا، ہمیں شہید ہونے دو، ہمارا امتحان یہاں ختم ہونے دو، پھر تمہارا امتحان شروع ہوگا۔ تمہیں اپنی بہنوں، بیٹیوں اور ماؤں کے ساتھ بازاروں میں قیدی بن کے جانا ہے۔ سجاد، تمہیں یزید کے دربار میں خطبہ سنانا ہے۔ بس اتنے میں آپ میدان میں آتے ہیں اور فوج یزید پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ حضرت حسین پر حملہ ہو گیا۔ تاریخ نے تحریر کر دیا کہ اس زمین پر آج سے پہلے ایسی جنگ کبھی نہ دیکھی تھی۔ ایک طرف ہزاروں کی فوج تھی، ایک طرف 3 دن کا بھوکا پیاسا حضرت حسین ابن علی تھا۔ لاشیں فضا میں اڑتی رہی، ہزاروں لوگ فنار ہوتے رہے۔ علی کا شیر، علی کی ذوالفقار رسول اللہ کے گھوڑے پہ سوار ہیں، اور تاریخ نے تحریر کر دیا کہ یزید کی فوج بھاگتے بھاگتے کوفہ تک جا پہنچی۔ عمر بن سعد کہتا ہے کہ سمر، ابھی تک خاموش کیوں ہو، حملہ کیوں نہیں کرتے؟ سمر کہتا ہے کہ میں جاؤں گا تو مر جاؤں گا۔ ارے حسین کے بچوں سے نہ لڑ سکے تو حسین سے کیا لڑیں گے؟ اس کی رگوں میں نبی کا خون دوڑتا ہے، جاؤ خیموں کو آگ لگا دو۔ ادھر سمر خیموں کو آگ لگاتا ہے، ادھر عمر اپنی فوج کو کہتا ہے، حسین پہ تیر چلاؤ۔ ہزاروں کی فوج نے امام حسین پہ تیر چلانا شروع کر دیا۔ حضرت حسین کبھی فوج کی طرف جاتے ہیں اور کبھی خیام کی طرف جاتے ہیں۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے، جس کے پاس جو جو چیزیں ہیں پھینک کے مارو۔ کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تلوار پھینک کے ماری، کوئی تیر مارتا رہا، کوئی پتھر مارتا رہا۔ جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہ تھا وہ کربلا کی گرم مٹی اٹھا کے حسین کی طرف پھینکتا رہا۔ بس اتنے میں آواز آتی ہے، اے حسین، تو کامیاب ہو گیا۔ حضرت حسین گھوڑے سے نیچے اترے۔ حضرت حسین کے جسم پر اتنے تیر تھے کہ رسول اللہ کا نواسہ نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا، بس تیروں کے آسمان پہ تھا۔ اتنے میں سمر اپنے 6 آدمیوں کے ساتھ آپ پر حملہ کرتا ہے، اور ان میں سے ایک نے ایسا وار کیا کہ حضرت حسین کا بایاں ہاتھ کٹ کر زمین پر گر گیا۔ جب آپ نے جوابی وار کرنا چاہا تو آپ کا دوسرا ہاتھ اٹھ نہ سکا۔ اتنے میں سنان بن انس نخعی ظالم نے آپ کو نیزہ مارا جو آپ کے سکم کے آر پار ہو گیا۔ آپ نیزہ کا یہ وار کھا کر زمین پر گرنے لگے۔ اتنے میں اس نے نیزہ کھینچا اور اسی کے ساتھ آپ کی روح بھی کھینچ گئی۔ ان للہ و انا راجعون۔ سمر نے کہا، لاشوں کو لگاؤ، گھوڑوں کو تیار کرو۔ کسی کی آواز آئی کہ اکبر کی ماں ام لیلہ ہمارے قبیلے سے ہے، ہم اکبر کی لاش پہ گھوڑے نہیں دوڑائیں گے۔ کسی نے کہا، زون ہمارے قبیلے سے ہیں، اس کی لاش جدا ہو گئی۔ کسی نے کہا، اونو محمد ہمارے قبیلے سے ہیں، اس کی لاش جدا ہو گئی۔ کسی نے کہا، ہر ہمارے قبیلے سے ہیں۔ کسی نے کہا، جناب عباس کی لاش پر ہم گھوڑے نہیں دوڑائیں گے۔ کسی نے کہا، قاسم پر ہم گھوڑے نہیں دوڑائیں گے۔ کربلا کی تاریخ نے تحریر کر دیا کہ جتنے بھی شہید تھے ان کے لیے کوئی نہ کوئی یہ کہنے لگا کہ یہ اس کا تعلق ہمارے قبیلے سے ہیں۔ ان تمام شہیدوں کی لاش جدا ہو گئی، بس ایک غریب ماں اور ایک غریب باپ کا بیٹا حسین زمین کربلا پر پڑا رہا۔ کسی نے یہ نہ کہا کہ یہ ہمارے رسول کا نواسہ ہے، یہ ہمارے رسول کی بیٹی کا بیٹا ہے، یہ علی مرتضیٰ کا بیٹا ہے۔ سیمن نے کہا، بس لاوارثوں کی طرح حسین کی لاش پڑی ہوئی ہے، وہ جو پامال کرنے کے لیے گھوڑے تیار کیے گئے تھے، بلاؤ سب کو۔ گھوڑے دوڑاتے ہیں، گھوڑے کبھی مشرق سے مغرب دوڑتے ہیں، کبھی مغرب سے مشرق کو جاتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی لاش پامال ہوتی ہے۔ حضرت حسین کی دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں کی طرف چلی گئی، بائیں پسلیاں دائیں پسلیوں کی طرف چلی گئی۔ حضرت حسین کا سینہ اور پشت ایک ساتھ ہو گیا۔ وہاں نواسہ رسول کی لاش پامال
ہو رہی ہے، وہاں فوج یزید خوشی سے جھوم رہی ہے تو دوسری طرف رسول اللہ کی بیٹیاں رو رہی ہے۔ بس اتنی دیر میں اندھیرا چھا گیا۔ 61 ہجری کا 10 محرم واحد دن تھا جس دن اندھیرا وقت سے پہلے چھا گیا۔ سلام ہو کربلا کے شہید نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما پر۔